الأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ چل رہا ہے. چند دن پہلے شعبان کی 15ویں تاریخ، جس کو شب برات سے یاد کیا جاتا ہے، گزری. بڑے خوش نصیب اور مبارک بادی کے قابل ہیں وہ حضرات جنہوں نے 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات کو عبادتوں میں گزارا. اس رات کے ذریعہ سے رمضان کی تیاریوں کی اطلاع دی جاتی ہے. اسی لیے اس رات میں اللہ کی طرف سے بخشش کے، معافی کے، عطا کے، رحمت کے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزانہ رات کو تہجد کے موقع پر آدھی رات کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے: هل من مستغفر فغفر له هل من مسؤول فأعطى له هل من فلان هل من فلان. کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے. کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال پورا کیا جائے. جو جس ضرورت سے رات کے موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن 15ویں شعبان کو غروب آفتاب سے یعنی مغرب کی نماز سے یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے ان اعلانات
بنیاد پر اپنے آپ کو لگایا وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر کسی غفلت سے اس رات عبادت سے محروم رہ گئے، کوئی سفر میں تھا، سفر کی وجہ سے محروم رہا، کوئی کسی وجہ سے تھکان محسوس کی اور رات کو جاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن تھکان کی وجہ سے بیچارہ جاگ نہیں پایا، رات کو عبادت نہیں کر پایا، کوئی بیماری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پایا۔ مختلف انسانوں کے مختلف حالات ہیں، کسی کو کوئی حال نہیں، یوں ہی غفلت کی وجہ سے اس رات عبادت نہیں کر پایا، اس رات اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش نہیں کر پایا۔ تو اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے ستار ہیں، اللہ بندوں سے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہو بندو میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی، ہاں یوں عبادت نہیں کر پائے اس کا افسوس الگ چیز ہے، وہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی رات تھی میں عبادت نہیں کر پایا، لیکن اس طرح کا افسوس کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاوے، یہ افسوس ناقابل قبول ہے۔ یوں ہی افسوس کر لیا۔ ایک بزرگ تھے، انہیں تہجد میں ایک آدمی نے اٹھایا کہ حضرت تہجد پڑھ لو۔ حضرت نے پوچھا بھائی آپ کون؟ کہتے ہیں میں شیطان ہوں۔ ارے انا للہ و انا الیہ راجعون، شیطان اور تہجد کے لیے میرے کو جگایا؟ لیکن حضرت گزشتہ رات آپ کی تہجد چھوٹ گئی، میں نے ہی ورگلایا، میں نے ہی آپ کو غفلت میں مبتلا کیا اور آپ کی تہجد چھوٹ گئی، آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس تہجد کے چھوٹنے پر آپ نے جو افسوس کیا، جو آپ کو صدمہ لگا کہ ہائے میری تہجد چھوٹ گئی، اس پر آپ نے جو روئے، آپ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے اس رات کی تہجد کے چھٹنے پر آپ کے افسوس، رونا، گڑ گڑانے کی وجہ سے تہجد سے 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو دیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آج بھی آپ کی تہجد چھوٹے اور آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ تو آدمی کو شرمندگی، افسوس، یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے تقریباً یہ واقعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کو رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ آنے والے رمضان کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے، 1 منٹ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ ہاں، حضرت مولانا سلیمان صاحب جازی
رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، ہمارے دعوت و تبلیغ کے بڑے اکابرین میں سے ہیں۔ اللہ ان کی دعوت و تبلیغ کی جد و جہد اور مجاہدہ کو عبادت، ریاضات اور ان کی ساری امت کی فکروں کو قبول فرما کر ہم تمام کی جانب سے انہیں نعم البدل عطا فرماوے، اور اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرماوے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ اگر کسی نے رمضان صحیح گزار لیا، رمضان صحیح گزار لیا، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، اور اسی طرح سے اور طرح کی عبادتیں، فرائض کی پابندیاں، نوافل کی پابندیاں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی ضرورتوں کے پورا کرنا، اور جیسے رمضان گزارنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیثوں میں رمضان گزارنے کی ترغیب دی ہے، اس مطابق کا رمضان گزارا۔ تو فرمایا اس کی موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند، اس کی زندگی ایسے گزرے گی جیسے رمضان۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب آدمی رمضان میں متقی بن جاوے، تقوی اختیار کر لے، رمضان میں اپنے دل کی پوری صفائی ہو گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا پورا سال انشاءاللہ صحیح گزرے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جس نے رمضان صحیح گزارا اور سال ایسے گزارا جیسے رمضان میں آدمی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو غیر رمضان میں بھی رمضان صحیح گزارنے پر سال اللہ رمضان جیسا گزروائے گا۔ تقویٰ ملا ہے اور تقویٰ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ سال صحیح گزرے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر سال بھی صحیح گزرا ہے رمضان کی طرح، تو موت ایسی آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی ہر کس و ناکس کو خوشی، جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا وہ بھی چھت پر چڑھ جائے گا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، کھلے عام بازار میں کھاتا پھرتا تھا، لیکن عید کی خوشی اور خوشی۔ لیس العید لمن لبس الجدید، یہ حدیث ہر عید پر عیدگاہ میں خطیب پڑھتا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، ان لوگوں کی عید نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو کتے ناشتے عیدگاہ میں لے جاوے، بل العید لمن خاف الوعید، اور عید تو ان لوگوں کی ہے جو وعدے کے دن، قیامت کے دن کا خوف رکھ کر رمضان گزارے۔ کھلے عام کھانے والوں کے لیے تھوڑی ہے۔ تمہیں وہ واقعہ سنا رہا تھا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم رمضان سے پہلے متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ اپنے بندے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے
تو میں میرے بندے کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، میں اس کی طرف دو ہاتھ، دو ہاتھ یعنی یہاں سے اس میں سینہ بھی آ گیا، کہتے ہیں حدیث پاک میں کا لفظ آتا ہے کہ میں کی طرح دوڑتا ہوں، اور کوئی دو ہاتھ چلتا ہے تو میں دوڑ کے اچک لیتا ہوں۔ جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ایک دو قدم چلتا ہے، لیکن پھر ماں اس کو گرنے دیتی اور اچک لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتا، لیکن بندہ چلنا تو شروع کرے، اللہ اچک لیں گے۔ اور اللہ نے جس کو اچک لیا، حضرت شیخ نے اس حدیث پاک کی تشریح فضائل اعمال میں کی ہے کہ اللہ کا اچک لینا کیا ہے؟ اللہ پھر اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھے، اللہ اس بندے کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنے، اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑے، اللہ اس بندے کے پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ تمام مایوسیوں کو دور کرنے والا واقعہ ہے۔ بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب کیا کروں؟ ایک آدمی پوری زندگی کفر و شرک میں مبتلا رہا، اب کفر و شرک سے زیادہ سنگین گناہ تو کسی کا نہیں، کفر و شرک گناہ ہے، لیکن اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کفر و شرک جیسے سنگین گناہ تو معاف کرتے ہیں۔ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ یاسین کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سواری گم ہو جائے سورہ یاسین پڑھو، سواری مل جائے گی۔ کھانا کم پڑ رہا ہے سورہ یاسین پڑھو، کھانا کافی ہو جائے گا۔ عورت کو درد سے ہو رہا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، سورہ یاسین پڑھو، ولادت میں آسانی ہوگی۔ سکرات کا عالم ہے، روح قبض ہونے رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو، روح قبض ہو جائے گی۔ ان گنت سورہ یاسین کے فائدے ہیں۔ اس سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے، حبیب نجار کر کے ایک آدمی تھا، اس کے گاؤں میں 3 نبی پہنچے، میں مختصر طریقے سے وہ واقعہ رہ جائے گا۔ 3 نبی پہنچے اور 3 نبیوں نے امت کو سمجھایا اللہ کو ایک مانو، لیکن تینوں نبیوں کی بات کسی نے بھی مانی نہیں۔ وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، یہ حبیب نجار شہر کے کنارے پر رہتا تھا، وہ دوڑتا وہ شہر میں آیا، دیکھا شہر میں ہنگامہ ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو یہ پردیشی لوگ آئے ہیں اور کچھ اجنبیت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے سنی نبیوں کی بات، نبیوں کی بات سنی، دیکھیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی باتیں ہیں۔ کیا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ارے ان کی بات مانو، یہ تبلیغ والے تم پر پیسے نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، پینا نہیں مانگتے، ان تبلیغ والوں کی بات مانو۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ارے میرے کو کیا ہوگا میں بات نہ مانوں؟ اس نے بات مان لی۔ تو گاؤں والوں نے کیا سوچا، یہ تو باہر سے نبی آئے، یہ بستی کا ہے، یہ ہم کو چھوڑے گا نہیں، روز ماتھا کھائے گا ہمارا۔ تو گاؤں والوں نے مل کر اس کو مار ڈالا۔ ابھی حبیب نجار ایک سجدہ نہیں کیا، ایک تسبیح نہیں پڑھی، صرف اللہ کی بات کو مانو اور میں اللہ کی بات کو مانو، 2 مرتبہ صرف اللہ بولا ہوا قرآن کے کہنے کے مطابق، ورنہ کوئی عمل نہیں کیا اس نے، اور سیدھا جنت میں پہنچا۔ اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اے پاک روح جنت میں داخل ہو جا۔ حالانکہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن پاک روح بن گئی۔ جب جنت میں گئے تو دیکھا کہ جنت میں باغ و بہار، نعمتیں،
تو چونکہ مبلغ تھا، دل میں امت کا غم رکھتا تھا، دل میں امت کا درد رکھتا تھا، دل میں امت کی فکریں تھی، تو باغ و بہار کو دیکھ کر کیا بولا؟ یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو یہ بات کا علم ہو جاتا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اللہ کی طرف۔ تمہیں واقعہ سنا، مختصری کہہ دو، وقت کم ہو گیا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کر ڈالا، پھر بخشش کے لیے کسی کے پاس پہنچا کہ میری بخشش ہوگی، تو کہنا تیری بخشش نہیں ہوگی اس لیے کہ تو نے 99 قتل کیے، تو کہ بخشش تو نہیں ملا، وہ سینچری پوری کر دے، اس کو بھی مار ڈالا، 100 پورے کر دیے۔ پھر کسی مولانا اسماعیل جیسے سمجھدار آدمی کے پاس، عالم اور فقیر اور جاننے والے کے پاس پہنچا، کہا میری بخشش، تو کہ دیکھو بخشش کا کام اللہ کا ہے، میں نہیں جانتا بخشش ہوگی کہ، لیکن تو ایک کام کر، فلانی بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ہاں نیک لوگوں کے پاس رہو، بخشش کا ذریعہ ہے، کہا نیک لوگ رہتے، جا تو اور نیک لوگوں سے دعا کروا۔ اب یہ چلا، چلتے 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 راستے میں انتقال کر گیا، ابھی دعا نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں مانگی، لیکن چل رہا ہے۔ اب گرتے گرتے ہاتھ بھی لمبا دیا اس نے، اب عذاب کے فرشتے آئے کہ یہ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والے، اس کو ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجے کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرو، اگر یہ نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہے تو ان کو جنت میں لے جاؤ، اگر یہ گناہ کی زمین سے قریب ہے تو جہنم میں بھیج دو۔ اب محدثین فرماتے اللہ نے مغفرت کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے زمین کو سکڑا دیا، تو 100 آدمیوں کے قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں نہیں کریں گے بھائی، معاف کریں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، معافی مانگو، اور جتنے دن باقی اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انشاءاللہ رمضان صحیح گزرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا